تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ تو بہرحال یہ کہ دعا کرتے رہیں کہ مدنی چینل سلامت رہے، اس کو کوئی نظر کسی کی نہ لگے، بد نظری نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا میٹھے مصطفیٰ کے صدقے میں انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی جیسے یہ بے پردگی کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، تو جو عورتیں یہ بے پردگی کرتی ہیں کیا انہیں آخرت میں اس کی سزا بھی ملے گی؟ ظاہر گناہ تو گناہ ہے، اس گناہ کرنے والی یا والا سزا کے حقدار تو ہے نا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، جہنمیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی، ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو یعنی جنت کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اسی مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی، یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا۔ یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں، یا اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی، شکر سے ننگی یعنی خالی ہوں گی، یا زیوروں سے آراستہ تقوی سے ننگی ہوں گی، اور حدیث کے یہ حصہ کوہانوں کی طرح ہوں گے کے تحت فرماتے ہیں۔ اس جملہ مبارکہ کی بہت تفسیریں ہیں، بہتر تفسیر یہ کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی، بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی، جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ بہرحال یہ کہ اس میں اپنا عذاب دیکھ لیں، جو عورتیں فیشن کرتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، بلکہ شاید اس سے بھی اب تو دو قدم آگے ہی ہو گئی ہوں تو تعجب نہیں۔ سرکار کے دور میں ایسی نہیں تھی، سرکار نے فرمایا کہ میرے اس میں نہیں ہے، یہ بعد میں آئیں گے۔ ہمارا ڈائریکٹر تھے بابا کل، وہ بتا رہے تھے، وہ فیشن پر ہی کل جو مذاکرے میں بات ہو رہی تھی، وہ آپ نے وہ انٹیوں کے بارے میں جو بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں لالیاں پاڈا لگا کر فیشنیں کر کے پرس لٹکا کر جو نکلتی ہیں اس کے بعد جی تو اسی لیے اس کو آنٹی بولتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ بچے ہوتے نا تو ہم لوگ اور بڑی جو ہوتی تھی نا ان کو ماسی بولتے تھے، ماسی، یا اردو میں بولتے تھے خالہ۔ آنٹی اور یہ ڈیڈی اور یہ انکل بولتے ہیں، اب پہلے ہم کاکا بولتے تھے اپنی میم نے، تو اردو والے چاچا بولتے تھے۔ یہ یار انگریز نے تو ستیہ ناش کر دیا بھائی، یہ میں نے ساؤ یار کنڈا کر دیا بابا۔ یہ جب ہماری تہذیب، تمدن، ہماری زبان سب چھین لی ہم سے یار۔ یہ انٹی، یہ جب خطرے کی گھنٹی بنی نا تب بنی انٹی،
ہاں یہ ہو سکتا ہے. یہ خطرے کی گھنٹی نہیں تھی تو یہ انٹی بھی نہیں تھی. یہ ماسی تھی، خالہ تھی. ہم تو واقعی ہاں. انٹی گھنٹی ہم کو نہیں پتا ہوتا تھا. ہاں. ماسی. اور یہ ایسی خطرے کی گھنٹی ہے کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کل ہمارے وہ ڈائریکٹر بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ سنا تو ہوگا کہ فیشن شو ہوتا ہے نا دنیا بھر میں، وہ حسینہ عالمی حسینہ بنتی ہیں. اس وقت امیوں کا فیشن شو ہو رہا ہے بابا. اچھا. ہاں مدر فیشن شو، امیوں کا فیشن شو. اب اب رہ کیا گیا ہے، ابھی امیاں فیشن شو کرتی ہیں. اچھا. اور میگزینوں کے نام فیشن میگزین رکھے جا رہے ہیں. اور یہ بکتا ہے، ٹھیک ٹھاک بکتا ہے. میں کیا بولوں گا بابا، قوم بول رہی ہے. ہمیں آپ کو بولتی اس لیے کہ آپ اور ہم مدری چینل کے ذریعے عوام تک بتائیں کہ یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہے، قابل شرم ہے. بے شک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے یار. تو بہت آگے نکل گئے ہم لوگ نے بابا. نہیں دور ہمارا کہ پیچھے رہ گیا ہے. ہمارا دور یوں آگے نکل گیا ہے لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ریس لگا رہا ہے اور جہنم سے قریب، یعنی کہ بہت قریب اور ہو گیا ہے. جنت سے بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے. اللہ تعالیٰ بس یار عقل سلیم دے دے. آمین. ورنہ یقیناً اس کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. ایک عذاب میں آپ کو سناتا ہوں عورت کا. یعنی سوال یہ کہ عورت کا مردوں کی طرح بال کٹوانا کیسا، یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ مکتب المدینہ سے ضرور اسلامی بہنیں حاصل کر کے اس کو مطالعے میں لائیں. اسلامی بھائی بھی پڑھیں، ان کے لیے بھی بڑے کام کی باتیں ہیں. یہی تو پردے نافذ کروائیں گے نا. عورت کا مردوں کی طرح بال کٹوانا کیسا؟ جواب ناجائز و گناہ ہے. پھر میں نے اپنا قصہ اس میں لکھا. غالباً شعبان المعظم 1414 ہجری کا آخری جمعہ تھا. یعنی آج سے تقریباً، آج تو 1431 ہے نا، تو یہ 17 سال پرانا تقریباً تقریباً 17 سال پرانا قصہ ہے. رات کو کورنگی باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں ایک نوجوان سے سگے مدینہ وفیہ انہوں کی ملاقات ہوئی. اس نے کچھ اس طرح حلفیہ قسم کھا کر بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا. چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی. یوں ہی قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئی، کیونکہ جس جوان لڑکی کی کفن پوش لاش کو ابھی ابھی ہم نے زمین پر لٹایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی. اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور کئی نامعلوم چھوٹے چھوٹے خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گھگی بن گئی اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں توں مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے. گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں فی زمانہ نے اس دور میں معیوب سمجھا جانے والا کوئی جرم تو نہیں تھا. البتہ آج کل کی عام لڑکیوں کی طرح یہ بھی فیشنیبل ضرور تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فینسی بال کٹوا کر بن سنور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی. اے میری بہنوں سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کیا اس بد نصیب
फैशन परस्त लड़की की दास्तान वहशत निशान पढ़कर